آج بھی مسلمان بدر جیسے مسلمان اگر بن جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اگر ہمارے اندر وہ ایمان آ جائے، یہ جو ایمان مسلمانوں کے اندر تھا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کے دور کی فتوحات ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کا نتیجہ فوراً سامنے آیا کرتا تھا. فوراً ایک مارکہ قادسیہ کا ذکر آتا ہے. مارکہ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس میں جو لشکر جا رہا تھا، اس لشکر کے جو لیڈر تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے. سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی آتے ہیں. اس ٹائم پر ان کی عمر ذرا بڑی تھی اور یہ تھوڑا بیمار بھی تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کی لیڈرشپ میں وہ مارکہ، وہ مجاہدین کا گروپ بھیجنے کی اس لیے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ چکے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور عبادات کا بہت خیال رکھنے والے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا، جنگ شروع ہونے سے پہلے، قتال شروع ہونے سے پہلے، تو انہوں نے جب اپنے لشکر کو ترتیب دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس میں جو حفاظ تھے ان سے کہا کہ آپ سورہ انفال کی آیات تلاوت کیجیے. سورہ انفال کی آیات تلاوت کی گئیں جہاں پر آتا ہے حرد المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال کی طرف آمادہ کیجیے. ان کو ترغیب دلائی گئی، ان کے ایموشنز کو بڑھایا گیا، ان کے جذبات کو بڑھایا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے تکبیرات پڑھنے کا کہا. آپ دیکھیں، ہم سوچیں ہم کہیں جنگ پر جا رہے ہیں تو تلواریں ہاتھ میں ہوں گی، آستینیں چڑھی ہوئی ہوں گی، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوگا اور خوب غصے میں بھننا رہے ہوں گے. ہمارے ذہن میں تو یہ تصور آتا ہے، لیکن کیسے تھے مسلمان؟ کس طرح کے تھے ان کے مارکے؟ کیوں ان کو فتوحات مل جایا کرتی تھیں؟ اور ظہر کا وقت روایات میں آتا ہے کہ ابھی تکبیرات مسلمان پڑھ رہے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا. صفیں بنائی گئیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جیسے کہ حالت جنگ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے باجماعت، آپ نے باجماعت نماز ادا کروائی. یہ ہے مسلمان کہ جو اپنے قرآن کی تلاوت کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ایسے مسلمانوں کو اگر آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جاتی ہے تو یقیناً یہ سچ ہے. اگر آج ایسے مسلمان آ جائیں تو ان کو اللہ کی مدد ضرور ملے گی، جو جنگ کے میدان میں بھی اپنی تربیت کو نہ بھولیں. آپ دیکھیں مکہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں پکڑائی گئیں. کیوں؟ جذبات ان کے بہت بھڑکے ہوئے تھے، غصہ ان میں شدید ہوتا تھا، اس لیے کہ ان پر ظلم بہت ہو رہا تھا. چانسز یہ تھے، تربیت ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی، چانسز یہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی تلواریں غصے میں چلانا شروع کر دیں گے. آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر، ہمارے اندر فرقہ بندی ہے، ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم بے صبرے ہیں، علم سے بہرہ بر نہیں ہیں، علم سے خالی ہیں، حکمت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی اپنے الفاظ کی تلواریں چلاتے رہتے ہیں. اس پر کفر کا فتویٰ، اس پر منافق کا فتویٰ، اس پر جو ہے مشرک ہونے کا فتویٰ. یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی. 13 سال مکہ میں مسلمانوں کی تربیت کی گئی، اور آج ان مسلمانوں کی اگر کوئی تربیت چیز کر سکتی ہے تو وہ ایک ہے یہ قرآن، دوسری ہے وہ میتھڈالوجی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی